پیدا کرنے میں، دنیا کے اندر پھیلانے میں اپنی ظاہری ترتیب کو یہ لوگ قربان کرتے رہے پوری زندگی۔ 23 سال دور نبوی میں اپنی ظاہری ترتیب قربان کی اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے۔ پھر دور صدیقی آیا تو دور صدیقی کے اندر بھی ظاہری ترتیب انہوں نے قربان کی اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے، یہاں تک کہ 3000 کا مجمع حضرت اسامہ کے ساتھ ملک شام کی طرف بھیجنے کا حکم دے گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حکم کو پورا کیا ایسے وقت میں جب کہ ہرقل روم 2 لاکھ کا مجمع لے کر مدینہ منورہ کو تہس نہس کرنے کے لیے نکل چکا تھا۔ ایک طرف مسیلمہ کذاب جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر چکا تھا، بڑا بھاری مجمع اس کے ساتھ ہو چکا تھا، چاروں طرف سے فتنے اور فساد آ چکے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سارا مدینہ خطرے کے اندر بھر چکا تھا، لیکن اس میں صحابہ نے نبی کے حکم کو انفذوا جیش اسامہ، اس حکم کو پورا کیا کہ حضرت اسامہ کی جماعت کو روانہ کرو، تو انہوں نے وہ جماعت روانہ کر دی۔ اگرچہ صحابہ نے حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ انہیں روک لے میں، کیونکہ لاکھوں کا حملہ ہونے والا ہے تو مدینے کی عورتوں بچوں کا کیا ہوگا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے یہ بتایا تم عورتوں بچوں کا کہتے ہو، میں کہتا ہوں نبی کے حکم کا کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی کا حکم جب پورا ہوا بدر میں تو باوجود ہے کہ ظاہری ترتیب ہماری آگے پیچھے تھی لیکن مدد الہی سے کام بنا۔ حنین کے اندر ظاہری ترتیب ہماری بہت مرتب تھی، 12,000 کا ہمارا مجمع تھا، 12,000 کا ہمارا مجمع تھا، تیاری اور سامان بہت تھا، سامنے والے صرف 4,000 تھے، ان کی تیاری سامان اتنا نہیں تھا، لیکن یہاں پر ذرا سا خیال یہ آ گیا کہ ہم تو بھاری مقدار میں ہیں اور وہ تھوڑے ہیں، تو نگاہ اللہ سے ہٹ کر اپنی تعداد پر سب کی نہیں، کچھ لوگوں کی آئی تو اللہ کی مدد آسمانوں پر رک گئی، تو بغیر اللہ کی مدد کے یہ 12,000 کا مجمع 4,000 کے مقابلے میں بھاگنے لگا، سوائے چند کے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھہر گئے۔ 12,000 کا مجمع اللہ کی مدد کے بغیر 4,000 کے مقابلے میں بھگدڑ مچی، اور وہاں 313,000 کے مقابلے میں جمے، کیونکہ وہاں مدد تھی۔ کیوں مدد تھی؟ وہاں بات پوری کر دی تھی۔ یہاں سے مدد کیوں اٹھ گئی؟ بات پوری ہونے میں کسر رہ گئی۔ احد کے اندر جو اللہ کی مدد آئی ابائی اٹھ گئی، وہ کیوں کہ اللہ کے نبی نے ایک بات فرمائی تھی، وہ بات چند آدمیوں سے چھوٹ گئی۔ نبی کی بات کا چھوٹ جانا اللہ کی مدد کا رک جانا ہے، اور نبی کی بات کا پورا ہونا اللہ کی مدد کا اترنا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر ہم نے چھوڑ دی اور ہم نے 3,000 کا مجمع مدینے میں روک دیا لاکھوں کی وجہ سے، اور مدد اللہ کی ہے نہیں، تو ہم بغیر مدد الہی کے کچھ نہیں کر سکیں گے، نہ ہمارا سامان کچھ کر سکے گا، نہ ہماری تعداد۔ مدد لانی ہے تو ظاہری ترتیب کی پرواہ کیے بغیر حکم کو پورا کرو۔ ان کا بہت اچھا حکم کو پورا کیا، سب کو بھیج دیا، سب کو بھیج دیا، 100 150 200 رہ گئے۔ پھر دین کا تقاضا آیا کہ کچھ لوگ مرتد ہو رہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ چلو پھر ہم سب چلے۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ امیر المومنین، مدینے کی عورتوں بچوں کا کیا ہوگا؟ پھر عورتیں بھی امہات المومنین ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ حضرت ابوبکر صدیق کے ذہن میں یہ تھا کہ تم کہتے ہو عورتوں بچوں کا کیا ہوگا، اور میں کہتا ہوں اللہ کے دین کا کیا ہوگا۔ ایک طرف اللہ کے دین، ایک طرف اللہ کے دین کا زندہ ہونا اور مٹنا، اور ایک طرف مدینے کی عورتوں بچوں کا زندہ رہنا ہے مرنا۔ یہ دونوں کا جب مقابلہ پڑ گیا تو ہم دین کو مقدم کریں گے ظاہری ترتیب سے، ظاہری ترتیب آگے پیچھے ہو جائے گوارا کریں گے، لیکن دین کا کام آگے پیچھے ہو جائے اسے گوارا نہیں کریں گے۔ یہ بات حضرت صدیق نے چلائی، اور اتنی چلائی اور یوں کہا
کہ اگر اللہ کے دین کی ترتیب کے لیے ہمیں نکلنا پڑا اور ہماری ظاہری ترتیب اتنی آگے پیچھے ہو گئی کہ میری بھی شہادت ہو جائے اور امہات المومنین بھی شہید ہو جائیں اور ہماری لاشیں مدینے میں تڑپ رہی ہو، ہمارا کوئی دفن کرنے والا باقی نہ رہے، جنگل کے بھیڑیے کتے آ کر امہات المومنین کی لاشوں کو کھائیں، میری لاش کو بھی کھائیں، اسے تو میں گوارہ کر لوں گا، لیکن اللہ کا دین مٹ رہا ہو اسے میں گوارہ نہیں کر سکتا۔ یہ حضرت ابوبکر کی تقریر تھی۔ ظاہری ترتیب کو آگے پیچھے کرنا ہے موت اور حیات کی، اور اللہ کا حکم، اللہ کے دین کے زندہ کرنے کا، اس حکم کو ہمیں پورا کرنا ہے۔ سب نکل گئے، مدینہ بالکل خالی، صرف عورتیں اور بچے، چاروں طرف سے پریشانیاں ہی پریشانیاں۔ لیکن جب ظاہری ترتیب قربان کی حکم اللہ کا پورا کرنے کے لیے، تو پھر اللہ کا غیبی انتظام چلا، اور غیبی انتظام یہ چلا کہ ہرقل روم پر اللہ نے روک ڈال دیا۔ وہ 2 لاکھ کا مجمع لے کر مدینے پر حملہ کیے بغیر واپس ہو گیا ہرقل روم۔ وہ جو مرتدین تھے ان پر بھی اللہ نے روک ڈال دیا، تو وہ سارے کے سارے پھر ایمان کی طرف آنے شروع ہو گئے، اور مہینے 1.5 مہینے 2 مہینے کے اندر اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس ترتیب سے دین کو قائم فرما کر تشریف لے گئے تھے، بیچ کے اندر تھوڑا سا مجاہدہ آیا جس میں صحابہ کو اپنی مرضی چھوڑنی پڑی اللہ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے، اور یہ زبردست مجاہدہ کیا تو پھر اللہ کی غیبی مدد آئی۔ ایک طرف دین کا پھیلنا شروع ہو گیا، اور ایک طرف ضرورتوں کے پورا ہونے کا غیبی انتظام بھی اللہ کرنے لگے، اور ایک طرف پریشانیوں کو اللہ نے دور کیا۔ یہ تینوں کام اللہ پاک نے صحابہ کے ساتھ کیے، باوجود ہے کہ وہ تعداد میں کم تھے، طاقت میں کم تھے، لیکن حکم پورا کرنے میں انہوں نے اپنی ظاہری ترتیب کو آگے پیچھے کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کتنی بھاری رکاوٹ قیصر اور کسریٰ کی طرف سے تھی، اس رکاوٹ کو اللہ نے دور کر دیا۔ جیسے فرعون حامان والی رکاوٹ دور ہوئی، یہاں قیصر کسریٰ والی رکاوٹ دور ہوئی۔ بڑی بھاری پریشانی تھی، وہ ختم ہوئی۔ خیبر کی ایک پریشانی تھی، وہ ختم ہوئی حضور کے زمانے میں۔ تبوک کے ذریعے ایک پریشانی آئی، وہ ختم ہوئی۔ مکے کے بے ایمانوں کی طرف سے جو پریشانی آئی وہ بدر کے اندر ختم ہوئی، خندق میں اور زیادہ ختم ہوئی، احد کے اندر کچھ اکھاڑ پچھاڑ ہوا۔ قیامت تک یہ بتانے کے لیے کہ نبی کی بات کے چھوڑنے پر اور دنیا کی طرف نگاہ جانے کی وجہ سے اللہ کی مدد اٹھ جاتی ہے، یہ قیامت تک لوگوں کو پتہ چل جائے۔ یہ ساری سیرت مبارکہ 23 سال کی نبوی اور 2.5 سال کی صدیقی، اس میں آپ کو کیا ملے گا؟ اللہ کے حکم پر، دین کے تقاضوں پر ظاہری ترتیب کو آگے پیچھے کرنا، اس پر 3 دروازے اللہ نے کھولے۔ ایک تو غیبی طریقے پر ضرورتوں کا پورا کرنا، قیصر اور کسریٰ کا خزانے قدموں پر صحابہ کے ڈالے، 25.5 سال کے اندر 700 سال تک اگر کماتے تو اتنا نہ ملتا، اللہ نے اس سے زیادہ دے دیا۔ پریشانیوں کو دور کرنے میں خدا کا غیبی نظام یہ چلا کہ قیصر اور کسریٰ ان دونوں لائن کی پریشانیوں کو اللہ نے دور کیا، اور غیبی انتظام اللہ کے دین کے پھیلانے کا اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ چاروں طرف اللہ کا دین پھیلنے لگا، چاہے ظاہر میں کچھ نہ دکھائی دے، لیکن اللہ پاک غیبی انتظام دین کے پھیلانے کا کرتے ہیں۔ ہم ہندوستان والوں کو جو ایمان ملا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کی تکلیفوں پر ملا۔ طائف میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں اٹھائیں اور ظاہری جو ترتیب تھی وہ آگے پیچھے کر دی اور خوب تکلیفیں اٹھائیں، آپ کو پتھر مارے گئے، بے ہوش ہو گئے، بے ہوشی کی حالت میں حضرت ابوبکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا باغ میں، پانی کا چھڑکاؤ کیا، آپ کی آنکھ مبارک کھلی، سامنے دیکھا تو حضرت جبریل کھڑے ہیں، ان کے ساتھ ایک فرشتہ پہاڑوں کا کھڑا ہے۔ حضرت جبریل نے کہا کہ اللہ نے سب دیکھ لی، سن لی، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتہ پہاڑوں کا بھیجا ہے، پیارے نبی آپ جو کہو گے اس فرشتے سے وہ کر دے گا، اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اگر کہو گے کہ دونوں پہاڑوں کو ملا کے طائف والوں کو ختم کر دیا جائے تو طائف والے ختم ہو جائیں گے، آپ جو کہو۔
لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں انسانیت کا غم تھا، انسانیت کا درد تھا، انسانیت کا فکر تھا۔ ان کو کوئی دھکے مارتا تھا تو دھکے مارنے والوں کے پاس بھی دوبارہ جاتے تھے، فرماتے تھے کہ تم نے تو میرے کو دھکا مار دیا، لیکن میں دوبارہ تمہارے پاس آیا ہوں، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، مرنے کے بعد والی جو زندگی بتاتا ہوں وہ مرتے ہی شروع ہو جائے گی۔ تم نے تو میرے کو دھکے مار دیے، لیکن میں دوبارہ تمہارے پاس آیا ہوں تاکہ میری بات کو اگر تم مان لو تو فرشتے تمہیں دھکے نہ مارے قیامت میں اور قبر میں تمہیں دھکوں سے بچانے کے لیے آیا ہوں۔ میرے محترم دوستو، اس کے باوجود جب لوگ آپ کو دھکے مار رہے ہوں، پتھر مار رہے ہوں، اللہ کی طرف سے آفر ہو رہا ہے تو اللہ کے نبی اللہ کے عذاب کو رکوا رہے ہیں۔ اے میرے اللہ، تو عذاب کو روک دے۔ یہ نہیں مانتے تو ہو سکتا ہے ان کی اولاد مانے۔ ایک طرف تو عذاب رکوایا جا رہا ہے، اور جن لوگوں کے اوپر سے عذاب رکوایا جا رہا ہے ان کو جب سمجھانے جاتے ہیں تو وہ پتھر مار کے بے ہوش کرتے ہیں۔ اس بے ہوشی کے بعد جب عتبہ کے باغ میں آپ نے جو دعا مانگی اور اس کے علاوہ بھی جو دعائیں مانگی تنہائیوں کے اندر، وہ کس قدر یعنی رقت آمیز دعائیں اور کتنی درد بھری وہ دعائیں ہوں گی اس انسانیت کے غم میں۔ جو دعائیں کتابوں کے اندر آ گئیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی، یہ تو وہ دعائیں ہیں کہ جس کو کسی نے سنا، لیکن تنہائیوں کی دعائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے انسانوں کے غم میں جو مانگی جاتی تھی، جس کو کسی نے نہیں سنا، نہ معلوم وہ کتنی درد بھری دعائیں ہوں گی کہ جن کو اوپر سے اللہ کا عذاب رکوایا جا رہا ہے اور ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ انہیں مار کے بے ہوش کر رہے ہیں۔ اس وقت میں جو دعائیں آپ مانگتے ہوں گے وہ دعائیں کتنی درد بھری دعائیں ہوں گی جس کو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے۔ میرے محترم دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے والے اور دھکا دینے والے، ان پر ہمیں غم اور صدمہ ہے، لیکن ہمیں غم اور صدمہ اس بات کا بھی ہونا چاہیے کہ جس پاکیزہ طریقے کے لیے آپ نے دھکے کھائے اور جس پاکیزہ دین کے لیے آپ نے دھکے کھائے، آج اس مسلمان کے گھر سے حضور کا طریقہ اور حضور کا دین دھکے کھا رہا ہے، اور کاروبار سے بھی اور شادیوں سے بھی۔ یہ زیادہ درد بھری چیز ہے کہ وہ تو ظالم دشمن تھے، ان دشمنوں نے اللہ کے نبی کو دھکے مارے اور آپ نے دھکے کھائے اپنے پاکیزہ طریقے کو چالو کرنے۔ جس پاکیزہ طریقے اور جس پاکیزہ دین کے چالو کرنے آپ نے دھکے کھائے، وہ پاکیزہ طریقہ اور پاکیزہ دین کلمہ پڑھنے والے کے گھر سے دھکا کھا رہا ہو، کاروبار سے دھکا کھا رہا ہو اور اس کی شادیوں سے دھکے کھا رہا ہو، یہ اس سے زیادہ درد بھری چیز ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بد دعا نہیں کی اور یہ کہا کہ اگر یہ نہیں مانتے تو ان کی اولاد مانے گی۔ ظاہری ترتیب آگے پیچھے ہو گئی، دین کے پھیلنا ظاہر میں بالکل دکھائی نہیں دیتا، لیکن انہی مجاہدوں اور قربانیوں کے اندر اللہ کے غیبی نظام دین کے پھیلنے کا چلتا ہے۔ اس وقت تو دکھائی دیا نہیں، لیکن آخری وقت میں یہ طائف والے مدینے آئے، انہوں نے کلمہ پڑھا، ان کی نسل چلی، ان کی نسل میں حضرت محمد ابن قاسم ثقفی یہ پیدا ہوئے بنی ثقیف کے۔ بنی حوازن اور بنی ثقیف تھے اس وقت میں طائف کے اندر، تو بنی ثقیف کے حضرت محمد بن قاسم ثقفی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، اور وہ ایک جماعت ایمان اور اعمال والوں کی لے کر چلے وہاں سے، اور چل کر ہندوستان آئے، سندھ میں قدم رکھا۔ اس زمانے میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، برما، یہ سارا کا سارا ہند تھا۔ ابتدا ہوئی سندھ سے، اور انہوں نے وہ ایمان اور اعمال والی ایک جماعت لائے۔ اس جماعت کو لوگوں نے دیکھا اور دیکھ کر ایمان والی چیز پھیلی، اور پھیلتے پھیلتے پھیلتی چلی گئی، یہاں تک کہ وہ باقی رہی۔ ہوتے ہوتے آج کروڑوں کی تعداد میں کلمے والے، جس میں ہم بھی سارے کلمے والے، یہ محمد بن قاسم ثقفی رحمۃ اللہ علیہ کے ایمان اعمال والی جماعت کے آنے کی برکت، اور یہ محمد بن قاسم ثقفی
یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جملے کی برکت، اے اللہ تو ان کو ہلاک مت کر، یہ نہیں مانتے تو ان کی اولاد مانے گی پتھر کھانے کے بعد بھی۔ تو دیکھیے